ہوگا کہ مجھے بڑے بھاری دل کے ساتھ میں کئی دفعہ پرائیویٹ ممبر بلز کی مخالفت کرتا ہوں جو کہ فوجداری قوانین کے حوالے سے آتے ہیں، صرف اس استدعا کے ساتھ کہ قانون سازی بہت احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے اور سسٹمز کو مضبوط بنانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آج جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے اس میں بھی سر قوانین کی کمی تو نہیں ہے۔ غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے، سی آر پی سی کے سیکشن 345 کے تحت جو قتل ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت ہے، اس میں بدلے سلو خون بہا یا اللہ کے نام پہ فی سبیل اللہ معافی دی جا سکتی ہے۔ ایک بڑا چیلنج یہ آیا کہ معصوم لڑکیاں غیرت کے نام پہ قتل ہوئیں اور اس کے بعد وہی لواحقین جنہوں نے غیرت کا سہارا لے کے ایک نہتی لڑکی کو قتل کیا، وہی فیملی جا کے سیشنز میں عدالت میں پیش ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی ماں اور باپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کا خون معاف کیا۔ کس کو معاف کیا؟ اپنے بیٹے کو، یعنی کہ اس کے بھائی کو۔ تو اٹس آل اے کلوسیو افیئر۔ اس کو روکنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے لیجسلیٹرز، انہوں نے فساد فی الارض کا جو ایک کانسیپٹ ہے، ہمارے ہاں شریعت میں بھی ہے، اس میں گنجائش دیکھی اور قانون میں لکھ دیا کہ صلح اور راضی نامے کے باوجود اگر غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے اور وہ رشتہ داروں کا مابین ہے تو ایسی صورتحال میں صلح نامہ تو مان لیا جائے گا، لیکن عدالت اس کے باوجود تعزیر کے اندر عمر قید کی سزا سنا سکتی ہے۔ سر پھر مسئلہ یہ آتا ہے، جو بات ہوئی مائنڈ سیٹ کی، رویے کی۔ اب گھر کے اندر واقعہ ہو گیا تو گواہ بھی تو گھر والے ہی ہیں۔ سر اب اگلا کام شروع ہو گیا کہ گواہوں کو بٹھاؤ، گواہ عدالت میں نہ جائیں۔ ہم سر عدالت کو، ججز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک میکنزم ہے۔ آپ نے شہادتیں لینی ہے، شہادتوں پہ جرا ہونی ہے اور اس کے بعد فیصلے ہونے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ کلوژن آ جاتا ہے کہ جو پرچہ درج کرایا جاتا ہے غیرت کا، عام طور پہ اس میں مدعیہ یا والدہ ہو جاتی ہیں یا والد ہو جاتے ہیں۔ اگر والد نے کیا ہے تو کسی بہن کو بنا دیا جاتا ہے، گواہ بھی گھر کے، ملزم بھی گھر کا، اور پھر اس کا حل یہ ہے کہ جی عدالت میں جا کے گواہی سے مکر جائے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سر ہمیں تعلیم کے شعبے میں بھی بہت ضرورت ہے شعور دینے کی، اور معاشرتی اور سماجی پریشرز اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارے دین میں بھی ایسا حکم کہیں نہیں ہے۔ جان لینے کا اختیار جناب چیئرمین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق یا سیلف ڈیفنس میں آپ جان لے سکتے ہیں اپنی حفاظت کرتے ہوئے، یا آپ جب جہاد پہ جاتے ہیں تو دشمن سے لڑتے ہوئے آپ جان لیتے ہیں۔ اسی طرح کے اور انسٹانسز ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ صریحاً نہ قانون میں اس کی اجازت ہے نہ شریعت میں۔ اس کا تو جو ریاست ہے وہ ذمہ دار ہے۔ ریاست کا تصور اس لیے بنایا گیا کہ ایک میکنزم ہوگا، ایک نظام کے تحت سارا کچھ چلے گا۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے، اگر کسی نے غلط کیا ہے، اس کے خلاف مقدمہ چلے گا اور ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ کون گناہ گار ہے اور کون نہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس میں پھر یہی مسئلہ ہے سر، وہ جب اس کا بل آیا صوبوں میں تو اس پہ مختلف اعتراضات آئے کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، یہ اس وجہ سے نہیں۔ بار کیف شکر ہے چاروں صوبوں نے وہ لیجسلیشن کر لی۔ اب جو دارالخلافہ ہے کیپٹل کی، وہ پینڈنگ ہے۔ اس میں میرے کئی دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب وہ بل نیشنل اسمبلی سے تھرو ہوا تو اس پہ بہت سارے اعتراضات ہوئے۔ وہ بھی سر وہیں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کی انا جو ہے مرد کی وہ اتنی بڑی ہے کہ چھوٹی سی بات پہ اس نے ڈنڈا اٹھا لینا ہے اور پھر وہ تشدد کرنا ہے۔ اس پہ کرٹیسزم مختلف قسم کے آتے ہیں کہ جی آپ نے ایموشنل اور سائیکولوجیکل جو ٹارچر ہے اس کو کیوں جرم سمجھا، یہ تو جیسے کوئی جرم ہے ہی نہیں ہے۔ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے، پھر سر وہاں پہ یہی پرابلم کہ جو فیملی پریشرز ہیں وہ آتے ہیں، وکٹم جو ہے وہ وڈرا کر جاتی ہے۔ کچھ سر مس یوز بھی ہے۔ میں I have spent 3 decades in the courts and corridors. Unfortunately,
مس یوز یہ ہے کہ جو چوائس کی شادیاں ہیں، لڑکے لڑکیاں اپنی چوائس سے شادی کرتے ہیں، ہمارا سماج انہیں قبول نہیں کرتا. اب اس میں قانون کو مس یوز یہ کرتے ہیں کہ جو کڈنیپنگ اور ریپ کے کئی مقدمات ہیں سر، وہ اس کپل کے خلاف درج کرا دیے جاتے ہیں، نوبیاہتا جوڑے کے. اور روز عدالتوں میں، یہ میرے بہت سارے وکیل دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، روز عدالتوں میں ایک بڑا سیگمنٹ سر جو ہے، اور زیادہ وقت ان کیسز میں لگتا ہے کہ وہ نکاح نامہ پیش کرتے ہیں، پھر جج صاحب ان کا بیان لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے کی ہے، دین ہمیں اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، ہماری عمریں 18 سال سے اوپر ہے، یہ ہمارے شناختی کارڈ ہیں، ہمارے گھر والے اس شادی پہ خوش نہیں ہیں. سر وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہر ضلع میں وہ کیسز بھی پینڈنگ ہیں، لیکن اس کا جو پیشانی پہ لکھا ہوا ہے ایف آئی آر کی اور چالان کی پیشانی پہ، وہ اغوا برائے زنا ہے سر، انفارچونیٹلی. اور ہم اس کو سارے پرپیچویٹ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ماں باپ دکھی ہیں، انہوں نے ٹھیک کیا، پرچہ دیا ہے، پولیس کے لیے ایک اور نظام کھل جاتا ہے، ان کے لیے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. علی ظفر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب اینٹی ریپ کی لیجسلیشن آئی، میرے خیال میں یہ ایکسیپشنل بل تھا سر، جس کو ہم نے 2 یا 3 روز متواتر کمیٹی میں بیٹھے اور گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے اور اس کی ایک ایک شک کو درست کیا. لکیلی وی ور مینی لائر سٹنگ ان دا کمیٹی. اس پہ عمل شروع ہوا، ریزلٹس ٹھیک تھے، اور میں علی ظفر صاحب کی سہولت کے لیے یہ بتائے دیتا ہوں جی کہ اس میں ہم نے جو وہ کمیٹی قائم ہونی تھی رولز کے تحت وہ بھی کر دی. اسی ہاؤس کی ایک رکن رہی ہیں سینیٹر عائشہ رضا صاحبہ، بہت محنتی خاتون ہیں، وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کرتی ہیں، اس میں 4 صوبوں کے نمائندگان بھی ہیں، ٹائم ٹو ٹائم وہ اس میں بتاتے بھی رہتے ہیں. لیکن سر اس کے باوجود پھر وہیں پہ یہی پرابلم ہے کہ شہادتوں کے حوالے سے، کوالٹی آف انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہر جگہ پہ پرابلم ہے. سر 3 میجر ڈسکنیکٹ ہیں. ہماری پروسیکیوشن کمزور ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب تک مقدمہ سر عدالت میں آتا ہے، تفتیش کے نقائص جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ چالان جمع ہونے کے بعد آپ اسے درست نہیں کر سکتے. تو ہم بار بار یہ انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں. اب کچھ صوبوں میں یہ قانون آ گیا ہے، کچھ میں ابھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو پروسیکیوشن سروس ہے اس کے جو فنڈامنٹل رول ہے اس میں سے ایک رول یہ ہو کہ وہ انیشیشن آف کیس سے لے کے چالان جمع ہونے تک پولیس کو اسسٹنس فراہم کریں، انہیں بتائیں کہ تفتیش کے تقاضے کیسے پورے ہونے ہیں. وہ بہتر ہوگا سر، تو اس سے آپ کے کنوکشن ریٹس بہتر ہو جائیں گے. لیجسلیشن میں بھی سر ابھی بھی پرابلمز ہیں. قوانین بہت سارے ہیں لیکن ان کی اوور لیپنگ کی وجہ سے ان قوانین میں کچھ نقائص. وے فارورڈ سر یہ ہے کہ جیسے علی ظفر صاحب نے کہا ہے سر، یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے لوگ آپ کو الیکٹ کر کے یہاں بھیجتے ہیں. بجلی کے کنیکشن اور